اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ ناظرین اکرام، ماہ مبارک رمضان کے روز و شب گزر رہے ہیں۔ یقیناً آپ حضرات ماہ مبارک رمضان کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر چکے ہوں گے، کیونکہ جب ایک عظیم دعوت میں ہم کو شرکت کرنا ہے، اس دعوت کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں سے اپنے آپ کو ہم کو آراستہ کرنا ہوگا۔ ماہ مبارک رمضان میں وارد ہونے کے لیے کہ جو سفرہ الہی بچھا ہے، ضروری ہے کہ ماہ شعبان اور ماہ رجب کے اندر جو ہے اپنی ذات کا تزکیہ کیا جائے، اپنے آپ کو گناہوں اور علائش سے پاک و صاف کیا جائے۔ جناب پیغمبر اسلام سے حدیث ہے کہ جس میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ من ادرک شہر رمضان فلم یغفر لہ فابعدہ اللہ، جو رمضان کے مہینے کو درک کر لے اور اس کے بعد اس کے گناہ نہ بخشے جائیں، تو ایسا شخص وہ ہے کہ جو رحمت الہیہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ یعنی رمضان کے مہینے کو پا لیا، درک کر لیا، اس کے باوجود اس کے گناہ نہ بخشے جائیں۔ من ادرک شہر رمضان فلم یغفر لہ، کسی نے ماہ مبارک رمضان کو پا لیا اور اس کے بعد بھی جو ہے اپنے گناہوں کو اس ماہ مبارک میں نہ بخشوا سکا، فابعدہ اللہ، تو اللہ ایسے شخص کو اپنی ذات سے، اپنی بارگاہ سے دور کر دیتا ہے۔ لہذا ہم لوگوں کو اس ماہ مبارک میں کوشش کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنی ذات کا تزکیہ کریں، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک و پاکیزہ کریں، اور خداوند کریم کی رحمت اور مغفرت کو حاصل کریں، اپنی ذات کو اس لائق بنائیں کہ یہ رحمت اور مغفرت ہم تک پہنچ سکے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے، مسافر کے حوالے سے کچھ مسائل تھے جو بیان کیے جا رہے تھے، جس میں سے آپ کے سامنے 2 شرطیں بیان کی جا سکی تھیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ راستے میں مسافر اپنے ارادے سے پھر نہ جائے، بس اگر وہ 4 فرسخ تک پہنچنے سے پہلے اپنا ارادہ بدل دے یا اس کا ارادہ متزلزل ہو جائے تو ضروری ہے کہ پوری نماز پڑھے گا۔ یعنی ایک شخص تھا جو 8 فرسخ کا جو ہے وہ ارادہ کر کے نکلا تھا، ابھی 4 فرسخ تک نہیں پہنچا ہے کہ درمیان میں اس کا ارادہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا، تو ایسی صورت میں کہ مجھے آگے نہیں جانا ہے، 4 فرسخ سے پہلے ہی تبدیل ہو گیا اور تو یا اس میں تزلزل پیدا ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس کو نماز پوری پڑھنا ہوگی اور روزہ جو ہے وہ بھی رکھنا ہوگا۔ چوتھی شرط ہے کہ مسافر 8 فرسخ تک پہنچنے سے پہلے اپنے وطن سے گزرنے اور وہاں توقف کرنے یا کسی جگہ 10 دن یا اس سے زیادہ دن رہنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ بس جو شخص یہ چاہتا ہو کہ 8 فرسخ تک پہنچنے سے پہلے اپنے وطن سے گزرے اور وہاں توقف کرے یا 10 دن کسی جگہ پر رہے، تو ضروری ہے کہ نماز پوری پڑھے۔ یعنی یہ 8 فرسخ 44 کلومیٹر سے پہلے جو ہے درمیان میں نہ وطن پڑنا چاہیے کہ جہاں سے اس کو گزرنا ہو، کیونکہ پھر یہ 44 کلومیٹر نہیں شمار کیا جائے گا اگر درمیان میں وطن پڑ رہا ہے، یا ایسی کوئی جگہ بھی نہ پڑے کہ جہاں 10 دن رہنے کا ارادہ ہو۔
اگر ایسی کوئی جگہ پڑ رہی ہے کہ جہاں 10 دن رہنے کا ارادہ ہے یا وطن پڑ رہا ہے تو دونوں صورتوں میں روزے کو بھی رکھنا ہوگا اور نماز کو بھی پورا پڑھنا ہوگا. اور اگر جو ہے درمیان میں وطن نہیں پڑ رہا ہے یا جو ہے وہ ایسی کوئی جگہ بھی نہیں پڑ رہی ہے کہ جہاں 10 دن رکنا ہے گا، تو ایسی صورت میں انسان کو جو ہے وہ اپنے نماز کو قصر کرنا ہوگا اور روزے کو بھی جو ہے قصر کرنا ہوگا. اگر روزے دار ظہر کے بعد سفر کرے تو ضروری ہے کہ احتیاط کی بنا پر اپنے روزے کو تمام کرے، اور اگر ظہر سے پہلے سفر کرے اور رات ہی سے سفر کا ارادہ رکھتا ہو تو اس دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا، بلکہ اگر رات سے سفر کا ارادہ نہ ہو تب بھی احتیاط کی بنا پر اس دن روزہ نہیں رکھ سکتا. لیکن ہر صورت میں حد ترخص تک پہنچنے سے پہلے ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو روزے کو باطل کرتا ہو، ورنہ اس پر کفارہ واجب ہوگا. ایک شخص ہے کہ جو سفر کر رہا ہے ماہ مبارک رمضان میں ظہر سے پہلے، اگر ظہر سے پہلے سفر کر رہا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس دن کا وہ روزہ نہیں رکھے گا. لیکن اگر ظہر کے بعد سفر کر رہا ہے تو اس دن کا اس کو روزہ رکھنا ہے. رات ہی کو نیت کر لی تھی کہ صبح مجھے جو ہے سفر کے لیے جانا ہے، ظہر سے پہلے جانا ہے، تو ایسی صورت میں اس دن کا روزہ اس کو نہیں رکھنا. یا رات میں نیت نہیں بھی کی ہے پھر بھی جو ہے وہ صبح نیت بنی کی ہے کہ ہم کو جو ہے ظہر سے پہلے سفر کرنا ہے، تو بہرحال اس کو اس دن کا روزہ نہیں رکھنا ہے. تو اب سفر نہیں کرنا ہے، اس دن کا روزہ نہیں رکھنا ہے، تو اس کے معنی کیا ہیں؟ کیا ناشتہ کر لیں، کھا پی لیں؟ کہا نہیں، جب تک کہ حد ترخص تک نہ پہنچ جائیں. حد ترخص شریعت کی زبان میں اس جگہ کو کہتے ہیں کہ شہر سے نکل کر آپ اتنی دور آ چکے ہوں کہ شہر کی آبادی اور شہر کے آخری مکانات نہ دکھ رہے ہوں، شہر کے در و دیوار نہ دکھ رہے ہوں، اور وہاں تک اذان کی آواز سنائی نہ دے رہی ہو. تو شہر سے اتنے فاصلے کے اوپر اگر کوئی پہنچ جائے کہ جہاں کے اوپر خود شہر کی اذان کی آواز سنائی نہ دیتی ہو اور شہر کے در و دیوار نہ دکھائی دیتے ہوں، اس کو کہتے ہیں شریعت کی زبان میں، فقہ کی زبان میں حد ترخص. حد ترخص پہ پہنچنے کے بعد نماز قصر ہوگی، حد ترخص پہ پہنچنے کے بعد روزے کو توڑا جا سکتا ہے. لیکن اگر حد ترخص سے پہلے وطن کے اندر ہیں، ابھی وطن کے حدود سے باہر نہیں نکلے ہیں، وطن کے بارڈر سے باہر نہیں نکلے ہیں، اور ہم نے روزے کو توڑ لیا، پانی پی لیا اور کوئی ایسی چیز، تو بہرحال جو ہے کوئی بھی ایسی چیز انجام دی کہ جس سے جو ہے روزہ باطل ہوتا ہے، تو اس دن پھر اس روزے کا انسان کو کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا. جو روزے کا کفارہ بتایا گیا ہے کہ 60 روزے رکھنا ہوں گے، یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا، یا 60 مساکین کو کھانا کھلانا ہوگا. یہ کفارہ ہے روزے کا. تو بہرحال اگر ایک شخص جو ہے وہ روزے دار ہے ماہ مبارک رمضان میں، تو ظہر سے پہلے اگر سفر کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کا سفر جو ہے وہ ظہر سے پہلے اگر کر رہا ہے تو وہ سفر جو ہے اس میں روزہ حد ترخص پہ پہنچنے کے بعد توڑ دے گا، نہیں رکھے گا. لیکن اگر جو ہے ظہر کے بعد سفر کر رہا ہے تو اس دن کے روزے کو مکمل کرے گا اور وہاں کے اوپر تمام کرے گا. یہ بہرحال جو ہے اہم ترین مسئلہ ہے مسافر کو، اور ہمارے لیے دیکھیے شرعی طور پہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان مسائل سے پوری طرح سے آگاہ ہوں. اگر ہم ان مسائل سے آگاہ نہیں ہوئے تو بہرحال ہمارے لیے یعنی ننگ و عار کی بات ہے کہ ہم مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہیں اور اس کے باوجود جو ہے نہ روزے کے مسائل سے واقف ہیں، نہ نماز کے مسائل سے صحیح طریقے سے واقف ہیں.
خدا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم روزے اور نماز کے مسائل سے واقفیت پیدا کریں تاکہ صحیح طور پہ عبادتیں انجام دے سکیں۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔